کہاں گیا وہ درد, کہاں گیا وہ جذبہ, کہاں گیا وہ فکر. اس وقت اگر مسلمان ایک نہیں ہوا تو برباد ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, نیست و نابود ہو جائے گا. اس وقت ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے. جس طرح سے یہ 5 انگلی ہے نا ایک ہاتھ میں, اسے مٹھی بنانے کی ضرورت ہے. اگر مٹھی نہیں بنے گا تو ایک ایک انگلی وہ لوگ ایک ایک کر کے توڑتے چلے جائیں گے, توڑتے چلے جائیں گے, توڑتے چلے جائیں گے, اور پتہ چلا یہ ہاتھ ٹوٹ جائے گا, یہ مٹھی باقی نہیں رہے گا. تب فکر سے واسطہ رکھتے ہوں, چاہے آپ اہل حدیث ہوں, چاہے سنی ہوں, چاہے شیعہ ہوں, چاہے آپ جماعتی ہوں, چاہے کوئی بھی ہوں, بھول جائیے پہلے آپ مسلمان ہیں, دوسری بات آپ انسان ہیں. یہ سوچ کر ایک ہو جائیے. ہم سب ایک ہو جائیں گے تو ہمیں کوئی بھی توڑ نہیں پائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب ایک مسلمان کو کہیں بھی کبھی بھی ایک تکلیف پہنچتی ہے تو گویا کہ آپ کے جسم کے ایک حصے کے اوپر تکلیف پہنچتی ہے, ایسا درد ہو جانا چاہیے دل میں. ابھی ہمارے سامنے رافع صدیقی ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا مسلمانوں کو اب ایک ہونے کی ضرورت ہے. رافع بھائی یہ بتائیں پہلے, آج کل جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان فرقوں میں بٹ رہے ہیں, تو کیا اب ایک ہونے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو؟ میں تو کہتا ہوں کہ ایک اور نیک دونوں ہونے کی ضرورت ہے. اس وقت جس طرح سے مسلمانوں کو پوری دنیا میں ان کو اٹیک کیا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, بچوں کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے, بزرگوں کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے, نوجوانوں کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے, ہمارے عبادت گاہوں کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے. اس وقت اگر مسلمان ایک نہیں ہوا تو برباد ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, نیست و نابود ہو جائے گا. اس وقت ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے. جس طرح سے یہ 5 انگلی ہے نا ایک ہاتھ میں, اسے مٹھی بنانے کی ضرورت ہے. اگر مٹھی نہیں بنے گا تو ایک ایک انگلی وہ لوگ ایک ایک کر کے توڑتے چلے جائیں گے, توڑتے چلے جائیں گے, توڑتے چلے جائیں گے, اور پتہ چلا یہ ہاتھ ٹوٹ جائے گا, یہ مٹھی باقی نہیں رہے گا. آپ دیکھیے کس طرح سے اسرائیل جو جس طرح سے فلسطین کے اوپر اٹیک کرتا چلا جا رہا ہے, ظلم تشدد اپنے حد کو پار کرتا چلا جا رہا ہے. مگر اس وقت اگر کوئی فلسطین کا ساتھ دینے والا ہے تو کون ہے؟ اس کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. تو دیکھیے آخر ایران اس کا ساتھ دے رہا ہے جو کہ شیعہ ہے اس میں زیادہ تر. اس وقت وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ سنیوں کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے یا کس کے وہابی کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے یا کس کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ اٹیک ایک مسلمان کے اوپر ہو رہا ہے, ایک انسان کے اوپر ہو رہا ہے. انسانیت کو جگائیے, اپنے اسلامیت کو جگائیے, اپنے بھائی جو اندر میں جو ہے اس کو جگائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب ایک مسلمان کو کہیں بھی کبھی بھی ایک تکلیف پہنچتی ہے تو گویا کہ آپ کے جسم کے ایک حصے کے اوپر تکلیف پہنچتی ہے, ایسا درد ہو جانا چاہیے دل میں. کہاں گیا وہ درد, کہاں گیا وہ جذبہ, کہاں گیا وہ فکر. اس وقت ہمیں چاہیے کہ دوبارہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور جو تفرقات ہیں آپس میں, جو اختلافات ہیں آپس میں, جو ڈفرنسز ہیں آپس میں, سب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک ہونے کی ضرورت ہے. آئیے سب مل کر ہم ایک ساتھ ہو جائیں, ایک جٹ ہو جائیں, تاکہ یہ جو دشمن طاقت ہے جو یہودی ہیں یا یہود اور نصارہ جس طرح سے مسلمانوں کو پوری دنیا میں ٹارگٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اسلامو فوبیا کا ایک جو نعرہ لگوا دیا ہے پورے دنیا میں, اس کو ختم کرنے کے لیے پہلے ہم سب کو ایک ہونا ہوگا. اگر ہم سب ایک نہیں ہوں گے تو کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیے آپ سکھ کمیونٹی کو دیکھیے کہ ان کے اندر کتنی جو ہے اتحاد ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ آپس میں اختلافات نہیں ہے, بہت سارے مدوں میں ان میں بھی اختلافات ہیں, مگر جب کوئی ایک سکھ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے یا ایک سکھ کے اوپر آنچ آتی ہے یا مصیبت پڑتی ہے تو جتنی سکھ کمیونٹی ہے سب ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ نعرہ لگانا شروع کرتے ہیں وہ ست سری اکال والا. تو اس وقت مسلمانوں کو بھی جو ہے ایک ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم ایک ہو جائیں گے تو کسی کی طاقت نہیں ہمیں کچھ بھی کر سکے گا. بہت سارے علماء کرام ہیں, دیوبند سے, اہل حدیث سے ہیں, بریلوی سے ہیں, تو کیا لگتا ہے ان کو اب کھل کے یہ آ جانا چاہیے کہ آپ لوگ اب ایک ہو جائیں, فرقوں میں نہ بٹیں؟ ایک دم آنا چاہیے. آپ کو شاید نہیں معلوم ہے کہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے 2018 یا 19 غالباً میں کان کنارہ میں ایک اٹیک ہوا تھا مسلمانوں کے اوپر, اور کان کنارہ میں ایک رائٹ ہوا تھا اور بہت سارے مسلم گھروں کے اوپر جو ہے ظلم آئی تھی اور جلا دیا گیا تھا, توڑ دیا گیا تھا اور لوٹ ہو گیا تھا. تو اس وقت ہم لوگوں نے ایک کرنے کی کوشش کی تھی پورے قوم کو. ملی الامین کالج میں ایک میٹنگ ہوا تھا, راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوا تھا اور الحمدللہ بہت حد تک ہم کامیاب ہوئے تھے. مگر مجھے افسوس ہے کہ ہم ہی لوگوں
لوگوں کے بیچ میں ایک ایسا کمیونٹی ہے یا پھر بول لیجئے کہ ہمارے بیچ میں ایک ایسی کاسٹ ہے جنہوں نے جو ہے کسی وجہ سے ایک ساتھ ہونے سے جو ہے انکار کر دیا تھا. مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ہم سب کو اور ان کو بھی یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ بہت ہو گیا نفرت کی مار. آئیے مل کر جڑتے ہیں, ایک ساتھ جڑتے ہیں, ایک جٹ ہو جاتے ہیں اور نفرت کرنے والوں کو, نفرت کو پھیلانے والوں کو یہ میسج دے دیتے ہیں کہ اور نفرت کا کھیل نہیں چلے گا, اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کا کھیل نہیں چلے گا. تم انگریزوں کی اولاد ضرور ہوگے مگر ہم وہی ہیں جس کے لیڈر نے آواز اٹھائی تھی جہاد کا اس وقت جب آزادی کا وقت آیا تھا, جب دیوبند سے آواز اٹھ گئی تھی کہ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جہاد کرو اور اس ہندوستان کو آزاد کرو. آئیے ہم سب مل کر اگر ایک ہو جاتے ہیں اور وہی آواز دوبارہ للکارتے ہیں کہ آئیے ہم سب مل کر ایک ہو جائیں, ایک جٹ ہو جائیں, تو کوئی بھی ہمارا بال باقا نہیں کر پائے گا. تو ہماری جو قوم کے جو نوجوان ہیں, جو نوجوان طبقے ہیں, ان کو کیا آپ میسج دینا چاہیں گے, بتائیں. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپس کے اختلافات کو ختم کر دیجئے. آپس کے جتنے بھی جو فرقہ والا اختلافات ہے اس کو بھول جائیے. چاہے آپ کسی بھی مکتب فکر سے واسطہ رکھتے ہوں, چاہے آپ اہل حدیث ہوں, چاہے سنی ہوں, چاہے شیعہ ہوں, چاہے آپ جماعتی ہوں, چاہے کوئی بھی ہوں, بھول جائیے. پہلے آپ مسلمان ہیں, دوسری بات آپ انسان ہیں. یہ سوچ کر ایک ہو جائیے. ہم سب ایک ہو جائیں گے تو ہمیں کوئی بھی توڑ نہیں پائے گا.